کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو صاف مطلب ہوا کہ جب ہم اعلی حضرت کہتے ہیں تو اس سے مراد نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ کسی جاہل سے جاہل کھوبڑ سے کھوبڑ شخص کی سوائے ان وہابیوں کی کھوبڑ عقل کے کسی کے عقل میں نہیں آتا کہ بھئی رسول کے برابر کر دیا یہ کر دیا. اعلی حضرت جب ہم کہتے ہیں تو مراد یہ کہ اعلی حضرت کے زمانے میں امام احمد رضا کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب میں یہ اعلی تھے, یہ اعلی حضرت ہے. اب ان کی جماعت میں نہیں تو کیا کریں. اب جب دیکھیے جب علم سے جواب نہیں دے پاتے نا تو پھر یہ جہالت پر آتے ہیں. تو اب یہ ان کی جہالت کا ایک مظاہرہ دیکھیں. معراج ربانی رد کر رہا ہے, اعلی حضرت کا رد کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے. اور ان کا رنگ نہایت ہی سیاہ تھا, کالا تھا. ان کے مخالفین اکثر ان کے چہروں کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے, اور ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی انہی کے اس پر ہے کہ الطین اللازب علی الاسود الکاذب, یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی. اور اس کتاب کو لکھنے والے جناب مرتضی حسن دیوبندی ہیں, حنفی ہیں. انہوں نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کی ان کا رنگ کیا تھا, ان کا وہ کیا تھا. المہم ایک معرفت کے لیے, جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے. ان کا جسم نہایت ہی کمزور تھا اور گردے کی بیماریوں میں اکثر وہ گردے کی بیماریاں ان کو اکثر و بیشتر تھیں, اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ ملوث تھے. کمر کی درد کا ان کو شکار, ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی. سر میں درد اور بخار کی شکایت بھی عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں تھوڑا سا نقص تھا. ان کی جو دائیں آنکھ تھی تھوڑا سا اس کے اندر کیا تھا, نقص تھا. اس میں تکلیف رہتی تھی اور وہ برابر اس کے اندر پانی اتر آنے کی وجہ سے ان کی یہ آنکھ بے نور ہو گئی تھی. یعنی اس کے اندر داہنی آنکھ کی روشنی کیا ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اور ایک طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکی. اور ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خالی سالن شوربے کھا لیے اور آپ نے چپاتی کو چھوا تک نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ چپاتی ہے کدھر, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی, مجھے تو نظر ہی نہیں آئی. حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی چپاتی رکھی ہوئی تھی. اب ایک چیز دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے اتنے سارے عیب گنوائے. اس نے جو عیب گنائے سمجھے, جسم بہت کمزور تھا اعلیٰ حضرت کا, رنگ بہت کالا تھا, گردے کی بیماری تھی, کمر میں درد رہتا تھا, دائیں آنکھ میں نقص تھا, دائیں آنکھ ان کی خراب ہو گئی تھی, بے نور, کھانا کھا رہے تھے تو چپاتی نظر نہیں آئی. تھوڑے دیر کے لیے بالفرض مان لے سارے عیب تھے تو وہابیوں کا کفر اٹھ گیا. اس سے کفر اٹھ گیا. بھائی ایک شخص نے رسول اللہ کی گستاخی کی اور میں نے کہا کہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس لیے کافر ہے. تو اس نے کہا فاروق رضوی تیرا رنگ کالا ہے, فاروق رضوی تیری ناک ٹیڑھی ہے. میں نے کہا بھائی میرے میں ہزار ہے لیکن تو کافر ہے, جہنم کا ایندھن ہے. میں ٹیڑھی تاڑی ناک کے بعد بھی جنت میں جاؤں گا, تو اتنا خوبصورت تھوبڑا لے کے بھی جہنم میں جائیں گا. میرے عیب ہونے سے تیرا کفر کہاں سے اٹھ گیا؟ یہ ایک میں اتمام حجت کے لیے بات کر رہا ہوں, ورنہ اعلیٰ حضرت کے میں ایک ایک جملے پہ ایک ایک جتنے سے جھوٹ بولے ہیں نا, اصل میں پوری جھوٹ کا پولندہ یہ کتاب ہے بریلویت. احسان الہی ظہیر ان کا ایک مولوی, اس کا بھی جھوٹ دکھاؤں گا کتنا بڑا جھوٹا تھا. اس کو امام العصر کہا, یعنی ان کا جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا امام ہوتا ہے. اور اس میں مدینے کے مولاناؤں نے اس پہ تقریر لکھی ہے, مدینے کے علاماؤں نے, اور اس کو وہابی لوگ اپنے سینے سے لگا کے کہتے بس ہو گیا بریلیت کا پورا, ہم نے قلعہ ڈھا دیا اسی کتاب سے. اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے بہت مجلسوں کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں احسان الہی ظہیر نے لکھی, کالا رنگ تھا, یہ اسی کو پڑھ کے اس نے سنا دیا. چلیے ایک ایک بات کا آپ جواب سن لیجئے. پہلی دلیل دی اس نے حالت کے کالے رنگ کی کہ کتاب لکھی گئی حالت کے رد میں, اس کا نام تھا الطین اللازب علی الاسود القاذب, لکھنے والا مرتضی حسن دیوبندی. تو یہ دیوبندی مرتضی کون تھا, سنی تھا کہ دیوبندی تھا؟ تو حالت کے خلاف لکھیں گا تو وہ شہادت مانی جائیں گی نہیں, گھر کی شہادت چاہیے. اور گھر کی شہادت کیا ہے؟ گھروں کی شہادت علماء اہل سنت کی کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ سرخ تھا.
اس لیے کہ پٹھان تھے. اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو زیادہ مت جاؤ, آلات کی خاندان کے تاج الشریعہ موجود ہے, انہی کو دیکھ لو تو تمہارا جھوٹ کھل جائے گا سامنے. اب کتاب کا نام اس زمانے میں جو رکھے جاتے تھے وہ چڑھانے کے لیے رکھے جاتے تھے. یہ بیوقوف نے سمجھ لیا کتاب کا نام اس لیے کیا نام ہے وہ کتاب کا, التین اللازب علی الاسود القاذب, یعنی جھوٹے پر چپک جانے والی, کالے جھوٹے پر چپک جانے والی مٹی, کالی مٹی. یہ نام کتاب کا رکھا تو سمجھ لیا کہ ارے دیکھو اس میں جھوٹا بولا, کالا بولا, اس لیے کالے تھے آلات. اب بولے اعلیٰ کول تھا دیوبندی, تو میں 2-4 کتابوں کے میں بھی نام آلات کے سنا دیتا ہوں, تو اب اس نام کی مناسبت سے تم بھی اپنے آپ کو وہی سمجھا کرو. ایک کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت کا ازالۃ العاری ببحر القرائن عن کلاب النار, معزز خواتین کو جہنم کے کتوں کے نکاح سے بچا کر رسوائی سے بچانا. جہنم کا کتا اعلیٰ حضرت نے کس کو کہا ہے؟ وہابیوں کو. کہا جہنم کے کتے, ان سے اپنی عورتوں کا نکاح, اپنی بچیوں کا نکاح مت کرو. تو مان لو اعلیٰ حضرت نے لکھا تو تم جہنم کے کتے ہو. پھر ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی وہابیوں کے رد میں, وہ کتاب کس بنیاد پہ لکھی وہ سن لیجئے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے براہین القاطعہ, لکھنے والا خلیل احمد امبیٹی. اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے, معاذ اللہ. تو اس نے کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ دی میلاد النبی کو. اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھی اس کے رد میں جواب, کتاب میں کیا لکھا ذرا سنیے, الجزاء المحیا لغلمات الکنہیا. اب ترجمہ کیا ہوتا؟ کنہیا کے لونڈوں کو مناسب سزا. تو اب یہ کتاب کے نام سے سب سمجھ لینا ہے کہ جتنے دیوبندی سب کنہیا کے لونڈے تھے. یہ تو کل یہ کہہ دیں گا کہ صاحب یہ سب کنہیا کی نسل سے تھے, کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. تو یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. اب سنیے اس کا پہلا الزام کہ اعلیٰ حضرت کا جسم نہایت ہی کمزور تھا. ہم تسلیم کرتے اس لیے کہ وہ نجدیوں کی طرح ٹھوس ٹھوس کے کھاتے نہیں تھے. جیسے تم کھاتے رہتے ہو نا ٹھوس ٹھوس کے, ٹیپ پیٹے نکل گئی, نجد کر رہا مال کھا کھا کے حبشیوں کی طرح. اور یہ کوئی اچھی فطرت نہیں ہے کھانا اور موٹا ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ موٹے کو پسند نہیں کرتا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا موٹے ہونے سے آدمی عبادت میں سستی کرتا ہے. تو یہ تو حالت کی شان ہے کہ دبلے پتلے تھے, عبادت خوب کرتے تھے, خوب کتابیں لکھتے تھے, خوب تمہارا رد کرتے تھے. تمہارے تو پھسپھوسے تھوڑی بیٹھے رہتے تھے کھا کھا کے. اور یہ کتنے کھاؤ خطار تھے. اشرف علی تھانوی علی فادات الیوم میں خود لکھتا ہے کہ ایک شخص نے میری دعوت کی, میرے ساتھ ایک مولانا تھے, ان کا نام لکھا, مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے. ان کو جگر کی بیماری تھی, چاول چلتے نہیں تھے, اس نے چاول ہی بنا کے لا دیا. تو میں نے کہا چاول کیوں بنایا؟ ایک تو تم کو بنانا نہیں آتا, یہ ایسے بنایا چاول؟ تو کہا کہ بھائی چاول ہی تھے حضرت, بس وہی بنا دیا اور تو کچھ نہیں. کہا نہیں, دعوت دیا, کھا کے جائیں گے, بھوکے تھوڑی جائیں گے, روٹی پکاؤ. کہا تو روٹی نہیں ہے, آٹے نہیں ہے. کہا بھیک مانگ کے لاؤ. یہ تھانوی نے خود لکھا ہے, یہ ایسے کھاتے رہے ٹھوس ٹھوس کے. کہا بھیک مانگ کے لاؤ. تو کہا کہاں سے لاؤ؟ کہا پڑوسی سے لاؤ. وہ گیا پڑوسی سے روٹیاں مانگ کے لایا. تھانے صاحب کہتے میں تو کھانے لگا, وہ جو ہمارے ساتھ میں مولوی تھے وہ نہیں کھا رہے تھے. میں نے کہا آپ بھی کھائیے. تو کہنے لگا حضرت یہ کوئی اچھی بات معلوم ہوتی ہے, بیچارے سے بھیک منگوا کے بلوا لیا. اس کی کتنی دل شکنی ہو رہی ہے, دل شکنی سمجھتا نا, دل ٹوٹ رہا ہے اس کا, اس طریقے سے کھا رہے تھا. تھانے صاحب کیا کہتے میاں اگر دل شکنی کا خیال رکھیں گے تو ہماری پیٹ شکنی ہو جائیں گی. تو ان کے کھانے کا یہ حال تھا. قاسم نہ تبھی مر رہے تھے, کہا ککڑی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. سوانح قاسمی میں لکھا ہے, کہا ککڑی لاؤ. کہا یہاں ڈھونڈا ہے, وہاں ڈھونڈا ہے, ککڑی مل ہی نہیں رہی ہے. بڑی مشکل سے پھر لکھنؤ سے آئی تو وہ بھی باریک باریک کھانے لائق نہیں تھی, تو کسی اور دور سے بائی ٹرین بھیجی گئی, ککڑی کھائے تب رو گئی. تو یہ ایسے حبشی تھے. ارے ان کی کتابوں کے حوالے میں اپنے گھر کی نہیں بتا رہا. تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان تھی. ایک صحابی آئے, بہت بڑے موٹے پہلوان تھے جب کافر تھے, اور ناشتے میں صرف ایک بکرا کھا جاتے تھے. کتنا کھاتے تھے؟ ایک بکرا. رسول اللہ کی خدمت میں حدیث پاک میں آتا ہے اور اسلام قبول کیا. سرکار نے کہا بیٹھو, بٹھا دیا. کچھ تعلیم فرما رہے, اتنی دیر میں کچھ صحابہ, ایک صحابی ہے, انہوں نے کچھ کھجوریں تحفے میں پیش کی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی شامل ہو جاؤ. اب وہ سوچنے لگے میں تو اتنا کھاتا ہوں, اگر میں نے کھا لیا تو سب بھوکے رہ جائیں گے. شرما شرمی وہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا, 1 یا 2 کھجور کھائی اور اس کے بعد رک گئے. سرکار جانتے تھے بہت کھاتے, کہا کھاؤ. کہا یا رسول اللہ قسم خدا کی اب اس کے بعد 1 کھجور بھی نہیں کھا سکتا. اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ بڑے تعجب کی بات ہے, جب میں حالت کفر میں تھا, شرک میں تھا,
تو میں ناشتے میں صرف ایک بکرا کھاتا تھا اور اب ان 2 کھجوروں نے مجھے میری کفالت کر دی. آقا فرماتے سنو اس وقت تو حالت کفر میں تھا. مومن 2 ہاتھوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 ہاتھ سے کھاتا ہے. کافر 2 ہاتھوں سے کھاتا ہے, کافر 2 ہاتھوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 ہاتھ کھاتا ہے. یعنی مومن جو ہے 1 پیٹ سے کھاتا ہے اور کافر 2 پیٹوں سے کھاتا ہے. تو یہ تو کافروں کی صفت ہے, کھانا, ٹھوسنا, موٹا ہونا. تو یہ اعلیٰ حضرت کی خوبی ہے کیا ہے بھائی؟ گردے کی بیماریاں رہتی تھی, یہ کس کتاب میں پڑھ لیا؟ کمر میں درد رہتا تھا, ہاں ٹھیک ہے, خود اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا کہ میرے گھٹنوں میں اور کمر میں درد بہت ہوتا ہے, خود لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو پوچھا گیا سرکار آپ پھر علاج کیوں نہیں فرماتے؟ کہا میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ مرد دیا جو انبیاء کو عطا کیے جاتے تھے. اکثر انبیاء کو کمر میں درد ہوا ہے اور گھٹنے میں, حضرت موسیٰ کے گھٹنے میں درد ہوتا تھا. نوادر القلیوبی, حضرت امام یعقوب قلیوبی گزرے, ایک بہت بڑے بزرگ, ان کی کتاب ہے, دیکھیے اب نسخہ بھی مل جائے گا آپ کو. جو کمر درد والے ہو, گھٹنے درد والے ہو, نسخہ لے کے چلے جاؤ اب یہاں سے. نوادر القلیوبی میں فرماتے کہ حضرت موسیٰ نے کمر درد کی شکایت کی حضرت جبریل سے. تو حضرت جبریل نے ایک نسخہ لایا اور نسخہ یہ دیا. اب وہ تھوڑا کوڈ ورڈ میں بولنا پڑے گا کیونکہ آج کل ہندوستان کی جو فضا چل رہی ہے نا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. اب اشارہ کر دیا میں نے بہت کھل کر, سمجھ گئے نا؟ مادر وطن کا گوشت لینا ہے. اب اس سے اچھے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. مل جائے, ابھی پابندی ہے فی الحال, مل جائے تو غنیمت ہے. یہ کمر کے یہاں چلو اللہ کا شکر ہے بھائی, یہاں چلو اچھی بات ہے, ملتا ہے. ہمارے یہاں تو ابھی پابندی ہے. مادر وطن کا گوشت اور گیہوں, یہ نسخہ ہے. اور دونوں کو آدھا آدھا, جس کے کمر میں بہت درد ہوتا ہے اور ایک وہ پین ہوتا ہے نا جس میں کیا بولتے نس جو ہے کیا اسپلائنڈیز ایسی کچھ بولتے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا. اصل میں دیکھیے آج میرا ذہن حاضر نہیں ہے تقریر میں پھر بھی کر رہا ہوں کیونکہ کمیٹی والوں کو بتایا میں کن حالات میں یہاں آیا ہوں. میرے گھر میں تھوڑا سا ٹریجڈی چل رہی ہے ابھی اہلیہ کو, لیکن بہرحال مطلب میں آنے کے لائق نہیں تھا, آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اہلیہ کی, لیکن اس کے باوجود میں آیا ہوں تو ابھی ذہن حاضر نہیں ہے میرا, پھر بھی بول رہا ہوں. بہرحال وہ منکوں میں گیپ آ جاتا ہے نا, کمر کا درد ہوتا ہے, بہت سخت درد ہوتا ہے, اس کے لیے بھی یہ بہت نسخہ فائدے مند ہے. میں نے بہت لوگوں کو بتایا, بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو جبریل علیہ السلام یہ نسخہ لاتے ہیں موسیٰ. نسخہ یہ ہے کہ آپ مادر وطن لے, اس کا گوشت اور گیہوں دونوں کو برابر برابر وزن میں, مثلا آدھا پاؤ وہ تو آدھا پاؤ گیہوں, اور دونوں کو پانی میں خوب ابالیں, اتنا ابالیں کہ دونوں مکس ہو کر بالکل کھچڑا بن جائے. کھچڑا بولتے ہیں نا آپ کیا, کھچڑا بن جائے. اس میں مسالے کچھ بھی نہیں ڈالنا, تیل نہیں ڈالنا ہے, بس تھوڑا سا ذائقے کے لیے آپ ہلکا سا نمک ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا. اور صبح نہار پہ جتنا کھایا جا سکے, مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب کھانا ہے, جتنا کھائے جتنے طبیعت, نہار پیٹ کھانا ہے, ریگولر آپ کھائیے, انشاءاللہ درد ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ نے استعمال کیا نسخہ, ان کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. تو کمر درد یہ تو انبیاء کے امراض ہے, اور اعلیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کا خود علاج نہیں کرتا, اور اس لیے نہیں کرتا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ بیماری دی جو اس نے اپنے نبیوں اور انبیاء کو دی تھی. پھر اس کے بعد حالت کو بخار بہت رہتا تھا, یہ بولتے ہیں جناب اس کو پتہ ہی نہیں بیوقوفوں کو کہ بیماری خود اپنے آپ میں فائدہ بخش ہوتی ہے. حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ, ان کو بخار ہو گیا, سرکار عیادت کے لیے تشریف لائے. کہا کہ اے پھوپھی جان کیا حال ہے؟ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ بخار سے تپی جا رہی ہوں, اللہ برکت نہ دے بخار میں, ستیہ ناس ہو اس بخار کا. تو آقا نے فرمایا پھوپھی جان بخار کو گالیاں نہ بکو, بخار تو بڑی اچھی چیز ہے, بخار سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جہنم کی آگ سرد ہو جاتی ہے. ایک صحابی آئے, بڑا تیز بخار تھا, عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے بخار چلا جائے. آپ نے فرمایا اگر تو جان جاتا کہ بخار میں کیا فائدے ہیں اور کتنے تیرے لیے درجات بلند ہوتے ہیں اس میں, تو بخار کے ٹلنے کی دعا نہ کرواتا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ بخار سے میں کام نہیں کر سکتا, تو آپ یہ دعا کریں کہ میرا کام میں حرج نہ اور بخار رہے. سرکار نے دعا فرما دی. تو حال یہ ہوا کہ مرنے تک, موت تک ان کا جسم میں بخار گرم, دیکھے تو لوگ کہہ رہے باپ رے اتنا بدن تپک رہا ہے, لیکن ان کے کام میں کوئی خلل, واقعی پوری زندگی بخار میں رہے. پھر وہ تو یہ تو خوبیوں کی باتیں ہیں جو اس کو عیب نظر آ رہی. وجہ یہ ہے کہ الٹی عقل ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. دائیں آنکھ میں نقصہ بولتے اعلیٰ حضرت کے, اس پہ بھی پہلا سوال ہے کہ کس کتاب میں پڑھ لیا, جبکہ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا, ایسا کچھ نہیں ہے.
بلکہ آپ کے دائیں آنکھ میں ایک تھوڑا چھوٹا سا ایک نقطہ پیدا ہو گیا تھا، اور حکیم نے کہا تھا کہ پانی نہ لگنے دیجئے ورنہ آگ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالت فرماتے کہ میں کب ماننے والا تھا، میری عادت کے وضو کروں، اور اس نے وضو سے منع کر دیا، کہا چہرے سے بچیے، آنکھ کو پانی سے بچائیے۔ حالت فرماتے کہ میں نے اس کی نہ سنی اور اس پہ کرتا رہا۔ ایک دن نماز کی حالت میں وہ جو ڈھیلا تھا وہ پگھل کے ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، آنکھ میں کوئی نقص نہیں تھا۔ اب وہ چپاتی کا جو واقعہ ہے وہ کتابوں میں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو دکھتا نہیں تھا، اصل میں اعلی حضرت مصروف اتنے ہوتے تھے کاموں میں کہ یہ سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کا ایک میں واقعہ بتا دوں جو وہ نہیں بتایا اس نے۔ اعلی حضرت کی والدہ کھانے کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ حالت کی غذا کتنی تھی معلوم ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نجدیوں کی طرح ٹھوس ٹھوس کے نہیں کھاتے تھے، 2 سوجی کے بسکٹ اور 1 پیالہ شوربہ، یہ پورے دن کی غذا تھی۔ 2 بسکٹ سوجی کے بنائے جاتے تھے اور 1 پیالہ شوربہ، بس یہ دن میں ایک بار کھا لیا، پورا دن کافی ہے حالت کے لیے۔ تو یہ حالت کی غذا کا عالم تھا۔ تو آپ کی والدہ دیکھتی تھی کہ بڑا کام کرتے ہیں تو کہتی تھی احمد رضا کچھ روغنی چیزیں بھی کھایا کرو، تو آپ کہتے تھے امی جان اس کی فرصت کہاں ہے؟ تو والدہ یہ کرتی کہ گھر میں جو دودھ آتا تھا استعمال کے لیے، دودھ کی ملائی آتی تھی، ایک پیالے میں کپ میں جمع کرتی تھی، اور حالت پان کھایا کرتے تھے۔ تو پان کے لیے چونا استعمال بہت کرتے تھے، تو چونا بھی جاتا اتفاق سے اسی طرح کے ایک مرتبہ کپ میں رکھ دیا گیا۔ حالت کی والدہ نے کپ میں جو ہے وہ ملائی کو جمع کیا اور کنی سے کہا، نوکرانی جو خادمہ تھی، کہا کہ جاؤ احمد رضا کو ملائی دے دو، تو غلطی سے ملائی کی جگہ چونے کا کٹورا لے کر آ گئی، اور اعلیٰ حضرت فتح نویسی میں مصروف ہے، لکھ رہے ہیں آپ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لکھتے بھی جا رہے ہیں، چونا کھاتے جا رہے ہیں، پورا چونا کھا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جب والدہ آئی دیکھا تو ملائی تو جھوٹی تو رکھی ہے، ڈاٹا خادمہ کو کہا کہ تم نے ملائی نہیں دی، کہا میں نے تو دے دی اور کھا بھی لیا اعلیٰ حضرت نے۔ جب پہنچے تو دیکھا تو چونا کھا کے، کہا احمد رضا کدھر خیال رہتا ہے تمہارا، پورا چونا کھا کے، کہا امی جان کام میں اتنا مصروف مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ دین کی خدمت میں اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو اب بیوی نے کھانا رکھ دیا، چپاتی نظر نہیں آئی، کھا گئے، اس لیے کہ خدمت دین کا جذبہ، اس طرف توجہ، اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ اب تمہارے جیسے فرصت یہ ہے کہ اب قورمہ لاؤ، تندوری لاؤ، مرغ مسلم لاؤ، اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ، کھا رہے ہیں۔ اب میں اس پہ آگے ایک واقعہ بتاؤں گا، لیکن آگے میں اس کی پہلے ایک بتاؤں گا۔ اب اس نے کہا کہ حالت کی آنکھوں میں نقص تھا، کمزوری تھی، آنکھیں تھی، اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو بے عیب تھے، ذرا یہ اپنے گھر کے ملاؤں کے تو شکلیں تھوبڑے دیکھ لے ذرا۔ یہ سعودی اعظم کا مفتی اعظم ہے، سعودیہ کا مفتی اعظم عبداللہ بن باز، دونوں آنکھ سے اندھا، اوریجنل اندھا تھا، اور ابھی دیکھنا ان کے کتنے بڑے مفتی اندھے بھوکنے ملیں گے ابھی۔ یہ سب مولوی ہیں ان کے بھائی، یہ دیکھو، یہ عبد المحسن نام ہے، یہ ابھی کا مفتی ہے، یہ موجود ہے زندہ، عبد المبین ابکان، کیا ابکیان، عجیب عجیب نام بھی ہوتے ہیں ان کے۔ یہ دیکھو الٹی آ جائے اس کو، یہ دیکھو کیا ہے، یہ اپنے گھر کی تو حالت دیکھو۔ یہ زبیر علی صحیح ابھی بھی مرا ہے، تو اس کی شکل کیسی دکھ رہی ہے۔ یہ طالب الرحمان زندہ ہے، ابھی دیکھ لیجیے۔ اب ان کو دیکھو، ایسا نہیں لگتا کہ کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا، ساری شکل جناب کی سی تھی۔ تو ان کو اپنے گھر نہیں دیکھ رہے کہ لعنتیں تو ان کے چہروں پہ پڑ رہی ہے تمہارے بڑے بڑے ملاؤں کی، اور وہ اعلیٰ حضرت میں عیب بتا رہا ہے خبیث۔ اب آئیے دیکھیے یہ چیز سن لیجئے، دوسرا الزام۔ جناب بریلوی جو تھے اعلیٰ حضرت، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، یہ نسیان کے بھی زیادہ مریض تھے، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی جلد بھول جایا کرتے تھے، ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اینک کہیں اونچی، اینک بعض لوگوں کی عادت ہو جو اینک پہنتے ہیں چشمے، وہ اکثر و بیشتر کام کرتے کرتے کبھی اینک اٹھا کر کے اپنے پیشانی پہ لگا لیتے ہیں یا سر پہ ٹکا لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کام کرتے کرتے انہوں نے ماتھے پر کہیں اینک رکھ لی، اور گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ تلاش کرتے پھر رہے کہ یہ اینک کدھر گئی، ہمارا چشمہ کدھر گیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے کافی دیر پریشان ہو جانے کے بعد میں، ڈھونڈنے کے بعد میں، اچانک جب ان کا ہاتھ ان کی پیشانی پر لگا تو ان کو پتہ چلا کہ اینک تو پیشانی ہی پہ رکھی ہوئی ہے اور میں دوسری جگہ ڈھونڈ۔ یہ بے پڑھے لکھے لوگوں کا نام ہے وہابی۔
आला हज़रत निस्यान के मरीज थे, यानी उनको भूलने की भी बीमारी थी। फिर दलील में एक वाक़या पेश किया कि एक मरतबा चश्मा सर पे ऐसा लगा लिया, ख्याल नहीं रहा, चश्मा ढूंढ रहे पूरे घर में, और जब पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गए, चश्मा नहीं मिला, बैठे जब पेशानी पे हाथ गया परेशानी में तो देखा रे आइनक चश्मा तो यहाँ है। तो कहा इससे पता चला कि भूलने की बीमारी थी। इसका जवाब देख लीजिए, पहले एक मुख्तसर जवाब और फिर तारीख के हवाले से जवाब दूंगा, जिसका कोई माइकलाल गैर मुकल्लिद रद्द नहीं कर सकता। पहला जवाब सुन लीजिए। असल में इंसान की फितरत है, जिस काम में वह मसरूफ होता है ना, जिस काम में दिलचस्पी होती है, तो दूसरे कामों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। एक इंसानी फितरत है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, पढ़ने लिखने में ज्यादा दिलचस्पी है। मेरी वालदा जब भी मुझे बोलती है ना बाजार जाओ और ये सामान लाओ, तो 2-4 आइटम मैं जरूर भूल जाता हूं। तो मेरी वालदा हंस के मजाक में बोलती है, कैसा है तू, तुमको किताबें याद रहती, दलीलें याद रहती, वाकयात याद रहते, 2-4 सामान बुला तो 2 भूल के आता। तो वजह क्या, दिलचस्पी नहीं है। जिस काम में इंसान की दिलचस्पी नहीं, उन बातों की तरफ वो ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हालत की दिलचस्पी इल्म, तालीम, पढ़ाना, सीखना, सिखाना इस तरफ था। ये चश्मे, ये कपड़े, ये खाना इस तरफ नहीं था। ये तो एक उर्फी बात की। अब दलील सुन लीजिए। इमाम मुस्लिम का आपने नाम सुना है? इमाम मुस्लिम कितने बड़े इमाम हैं। इनकी सही मुस्लिम जो हदीस की किताब है, उसके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, उलमा का इत्तेफाक है कि इस सही मुस्लिम में एक हदीस भी ज़ईफ नहीं, एक हदीस भी। इतने एहतमाम से लिखा, लाखों हदीसें याद थी। आपको पता है इमाम मुस्लिम का इंतकाल कैसे हुआ? पता नहीं वावड़ों को पता है कि नहीं। भी इसको तारीख बगदाद में खतीब बगदादी ने जिल्द 11 सफ़ा 64 पे बयान किया वाक़या उनके इंतकाल का, कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हदीस तलाश कर रहे थे, एक हदीस की जरूरत थी उनको। रात में वो हदीस की तलाश में बैठे, चिराग रोशन है, तो उसी बीच में किसी उनके चाहने वाले ने एक टोकरा भर, पूरी एक टोकरी भर खजूर लाके पेश कर दिया। हदीसें भी ढूंढ रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और खजूर भी खा रहे हैं, होश नहीं। रात भर में पूरी खजूर खा गए टोकरा भर। कौन? इमाम मुस्लिम। पूरी खजूर खा गए। और जब फजर की अजान हुई तो आपने लिखना मौकूफ किया, अब फजर के पढ़ना है। तो जब टोकरे पर नजर पड़ी तो एकदम घबरा गए कि पूरा टोकरा भर मैंने खजूर खा ली। उसी हैबत से आपको अटैक आया और आपका विशाल हुआ। तब कही इमाम बुखारी की भी याददाश्त कमजोर, इमाम मुस्लिम की भी याददाश्त कमजोर थी। और अगर वो भी निस्यान के मरीज थे, तो याद रखिए अगर कोई रावी निस्यान का मरीज हो तो उसकी रिवायत फिर मोतबर नहीं रहती, ज़ईफ हो जाएगा। तो भी इमाम, और इसी तरह इमाम मालिक के बारे में भी आता है कि उनका भी इंतकाल ज्यादा खजूर खाने से हुआ। एक मरतबा एक मसले की तलाश में थे, खादिम किसी ने तोहफे में खजूर पेश कर दिया। खजूर खाते रहे, ख्याल ही नहीं रहा, यहां तक के हाल यह हुआ पूरी खजूर खा गए। जब सुबह हुई, बिल्कुल वैसी वाक़या है। हैबत आई, बाद रिवायतों में आया कि कल्ब, हरकत कल्ब की वजह से, मतलब उनका दौरा पड़ा दिल का, इंतकाल हो गया। और बाद में आया कि खाने की वजह से हैजा हो गया था। तो अब इमाम मालिक के बारे में आप क्या कहेंगे? बल्कि हाल तो यह है कि सही मुस्लिम उठाइए आप, किताबुल मसाजिद, और हदीस नंबर 1176 अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है। उसको इमाम बुखारी ने भी लिखा है, इमाम अबू दाऊद ने भी, इमाम तिरमिज़ी ने भी, इमाम नसाई ने, इब्न माजा ने, दारमी ने, मुस्नद अहमद, इब्न खुज़ैमा, अबू याला ने, हाकिम ने, बहकी ने, सब ने लाया। ऐसा शायद ही कोई मुहद्दिस हो जिसने हदीस को नकल नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा असर की नमाज पढ़ाई, दूसरी रकात में सरकार ने सलाम फेर दिया। सरकार ने दूसरी रकात में सलाम फेर दिया। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या नमाज में कमी हो गई रकातों में? आपने फरमाया अगर रकातों में कमी होती तो मैं तुम्हें बता देता। कहा या रसूलल्लाह आपने दूसरी रकात में सलाम फेर दिया। तो आपने और साहबा से पूछा, और एक आगे दूसरी एक सही मुस्लिम की रिवायत है कि जुल यदैन एक साहबी थे, उनके हाथ लंबे लंबे थे, तो सरकार ने उनका नाम रख दिया था जुल यदैन, 2 हाथों वाला, बड़े बड़े हाथ थे। उन्होंने वो खड़े हुए कहा या रसूलल्लाह आपने नमाज में कमी फरमा दी। तो साहबा से पूछा कि ये जुल यदैन क्या कह रहा है? तो हर साहबी ने कहा या रसूलल्लाह सही कह रहे हैं, हमने ये ख्याल किया कि शायद नमाज में कमी कर दी गई है। तो कहा नमाज में कमी नहीं हुई। और उसके बाद जो सरकार ने जुमले इस्तेमाल फरमाया, हदीस में आया, फरमाया काला इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तनसौना, फरमाया मैं भी ज़ाहिरन तुम्हारी तरह बशर हूं और मैं भी भूल जाता हूं जैसे तुम भूल जाते हो।
فائزہ نسیتو فذکرونی، تو جب میں کچھ بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اب اس حدیث میں سرکار خود کہہ رہے کہ میں بھی بھولتا ہوں، تو اب اس پہ بھی کہیں گے کہ رسول اللہ کو بھی نسیان کی بیماری تھی کہ یہ بھی یاد نہیں رہا کہ 2 رکعت ہے کہ 4 ہے کہ 3 ہے؟ کہ جاہل ہی کہہ سکتا ہے، اہل ایمان نہیں کیوں؟ اس کی تشریح میں امام قاضی عیاض نے بڑی پیاری بات کہی کتاب الشفا میں۔ امام قاضی عیاض نقل کرتے رسول اللہ کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ میں رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت ہو جائے۔ اب اس میں سنت کیا ہوئی؟ آگے آتا کہ سرکار نے بھی فرمایا کہ جب تم میں سے نماز میں کوئی بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ سجدہ سہو کر لے۔ اس سے پہلے سجدہ سہو کیا تھا صحابہ نہیں جانتے تھے، سجدہ سہو کا حکام نام ملے وہاں سے، اور رسول اللہ بھولے نہیں۔ در حقیقت معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سرکار اپنے رب کے دیدار میں اتنے مئے تھے، کیونکہ سرکار کی خود حدیث ہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تصور کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آقا کا حال یہ تھا کہ تصور یہ تھا کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، تو جب خدا کے تصور میں اور خدا کو دیکھ رہے ہو تو خدا کے دیدار میں اتنے مئے ہو گئے کہ رکعتوں کے تعین کا خیال نہیں رہا، تو اللہ کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ کیا یہاں بھی وہی بات کرو گے؟ تو بہرحال یہ اعلیٰ حضرت کے بھولنے کا بیماری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلچسپی جس طرف ہے اس طرف کا معاملہ ہے۔ اب ایک آخری چیز میں کافی وقت ہو رہا ہے، کتنے دیر تک چلانا ہے بھائی؟ اب آئیے ان کی علمی صلاحیت دیکھیے، یہ توصیف الرحمان صاحب کو سن لیجیے۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر، حدائق بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق، اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، اے نبی مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے، تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب جہالت سنیے، پہلے تو اس مسئلے پہ آ جائیے۔ کہا کہ یہ تو ایسا ہے، حالت کا شعر پڑھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آگے نہیں پڑھا، آگے پڑھ لیتا پول کھل جاتی، جتنا سمجھانا جتنا مطلب کرتا لے لو۔ کہا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا، رسول اللہ کو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب، یعنی اللہ کے رسول آپ اللہ کے حبیب ہو گئے، آپ کی محبت اللہ سے خوب بڑھ گئی، تو اب میں آپ کو مالک کہوں گا، مالک اللہ ہے، تو گویا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے خدا بن گئے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کو خدا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، معاذ اللہ۔ پھر آپ نے دلیل دی، جناب نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایسی مثال ہے اس کی کہ جیسے کسی کی بیوی کسی کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے بہت محبت کرے، بہت محبت کرے، تو اس محبت کو دیکھ کر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں سے اتنی محبت کرتی ہے اور تیری محبت اتنی عروج پر پہنچ گئی کہ گویا تو اب میری ماں ہی بن گئی ہے۔ اب اس کے انہوں نے بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ کہا کہ ڈنڈا بجاتا پھرے گا پھر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں صاحب، سعودیہ سے گرجتے اور چیختے ہیں، پہلے یہ بتا دو کس حدیث اور قرآن کی کس آیت میں کہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ڈنڈا بجاتا پھرے گا؟ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم، یہ عوام میں بڑی غلط فہمی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دو تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ بیوی کو ماں کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کہنا حرام ہے، کہنا جائز نہیں ہے، ورنہ کل سے آپ سب جائیں گے بولیں نہیں ٹوٹتا تو امی چمیج بلا رہے اپنی بیوی کو۔ کہنا حرام ہے، حرام اور ہے نکاح ٹوٹنا، اور جائز نہیں، اجازت نہیں، لیکن اگر کسی کی زبان سے نکل جائے بالفرض تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم کے اندر ہے، پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت 1 اور 2 کے اندر اس کا ذکر ہے۔
ایک صحابیہ جس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن ثابت۔ حضرت اوس اپنی بیوی حضرت خولہ سے گفتگو کر رہے ہیں، پیار بھری محبت بھری گفتگو کرتے کرتے ان کی زبان سے نکل گیا تو میری ماں ہے۔ یہ گھبرا گئی، اور وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے زمانے جہالت میں یہی ہوتا رہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا، یہ مانا جاتا تھا اور یہی سمجھا جاتا تھا، وہ بیوی سے جدا ہو جاتا تھا، اور یہی حکم تھا، یہی دستور تھا، اسی پر لوگ عمل کرتے تھے۔ تو حضرت خولہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا اپنی۔ تو سرکار نے کہا کہ اب تو اس سے الگ ہو جا، کیونکہ یہی حکم ہے، یہی رواج ہے۔ کہتی یا رسول اللہ میں عمر ہو گئی ہے، میرے بچے پیدا ہو گئے، میں اپنے شوہر کو چھوڑوں گی، کون میری پرورش کرے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی میں کیسے چلے جاؤں؟ کہا خولہ جاؤ، میں نے کہہ دیا نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر خوشامد کری، یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے، کچھ کیجئے۔ سرکار نے کہا خولہ بس جاؤ، اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ اڑ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کا رب آپ پر میرے حکم کے تعلق سے کچھ نازل نہ کرے میں آپ کے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی۔ اڑ کے بیٹھ گئی تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی 1 اور 2 آیت، اور اللہ نے خطاب یہیں سے شروع کیا، حبیب وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے اپنے پہلے حکم کو منسوخ کیا، اب اسی کے نکاح میں مفہوم بتا رہا ہوں میں آیت کا، اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو قرآن کا حکم نازل ہے، نازل ہوا، باقاعدہ یہ موجود ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے پہلے یہ لایا کہ نہیں نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا شعر کو سمجھے نہیں، اب اندازہ لگائیے جو اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش کا شعر نہیں سمجھ سکتے وہ حضرت کی کتاب کیا سمجھیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کیا حضرت نہیں ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کہاں سے لائیں گے؟ اب شعر کیا ہے؟ حضرت کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اے اللہ کے رسول میں آپ کو مالک کہوں گا، کیوں کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے آپ کون ہو؟ حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، آپ کی اور اللہ کی محبت ایسی ہے اس میں تیرا میرا نہیں ہے، جو آپ نے دیا گویا خدا نے دیا، جو خدا نے دیا وہ آپ پہ طفیل دیا، تیرا میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، میں اپنے میں سے دوں گا تو اپنے میں سے دے، یہ نہیں ہے، جو آپ دے دے اللہ فرماتا ہے حبیب جو آپ دے دے وہ میرا ہے، جو میں دے دوں وہ بھی تیرا ہے، میرا تیرا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا، خود آقا فرماتے بخاری کی حدیث ہے انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ خزانے کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اور مشکات کی حدیث ہے، مشکات کی جلد نمبر 3 ہے، کتاب الفضائل، اور حدیث نمبر 5835 حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شیتا لسارت معیہ جبال الذہب، اے عائشہ سنو اگر میں چاہوں، اللہ نے یہ اختیار دیا، آقا کہہ رہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے۔ تو اس کو مالک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی سن لیں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 99 ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کی 1070۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی دنیا کی تمام زبانوں کا علم مجھے دیا، میں ساری زبانیں جانتا ہوں، اور میری مدد نصرت رعب کے ذریعے کی، میرا رعب ایسا ہے کہ میں دشمن کے سامنے صرف کھڑا ہو جاؤں تو میرے رعب سے ہی وہ گھبرانے لگتے ہیں، تو اللہ نے میری مدد رعب سے کی۔ وَبَيْنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَدِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ، اور آقا نے فرمایا ایک رات میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا کہ تبھی تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھ دی، تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ قال ابی ہریرہ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتصلونها، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا، مگر جو خزانے تم دیکھ رہے ہو، جن خزانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ نبی کے ہی خزانے ہیں، سب نبی کا عطا کردہ، تو اسی کو تو مالک کہتے ہیں۔ آقا کو اللہ نے مالک بنا دیا، اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طارق جمیل کا صاحب سن لیجئے ویڈیو۔
ارے یار ہنس کیوں رہے ہیں آپ طارق جمیل کے نام پر؟ چلیے آج کا موضوع اعلیٰ حضرت تھا، ورنہ طارق جمیل کی بھی میں بہت ویڈیو دکھاتا، اور اسی پہ ختم کر رہے ہیں ہم آج کا، کیونکہ اب 2 بجنے کے قریب ہے۔ طارق جمیل صاحب کی جہالت دیکھیے، یہ آڈیو ہے ان کا اور نیٹ پہ موجود ہے، یا آپ نیٹ سے بھی سن سکتے ہیں، سنیے ان کی جہالت۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریر ہیں، میں نے، وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ اب یہاں پہ توہین بھی کی، جہالت بھی سامنے ہے، پہلا جھوٹ بھی بولا، جھوٹ بھی سوریہ، پہلا جھوٹ کہ بریلویت کی اصل بنیاد احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مجلس میں جو گفتگو کرتے تھے اعلیٰ حضرت، آپ کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم اس کو لکھ لیتے تھے 2 سال میں چند مجلسوں کی، وہ بھی پوری مجلسیں نہیں، پوری زندگی کے نہیں، 2 سال میں چند مجلسوں کی جو گفتگو کو تحریر کر دیا، وہ الملفوظ کے نام سے 4 حصوں میں کتاب ملتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویت کی اصل جو ہے وہی کتاب ہے۔ اب ان جاہل زمانہ سے کوئی پوچھے کہ وہ صرف 2 سال کی ملفوظات، وہ بھی چند مجلسوں کی، اس سے تو وہ خود کافر نہیں ہو جاتے۔ کہتے وہ ہمارے بزرگوں کو کافر کہیں تو اس بنیاد پر وہ کافر نہیں ہوتے۔ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے ملاؤں کو کافر کہا، وہ تو کافر ہیں مگر اس بنیاد پر کفر نہیں لوٹتا، تو پھر یہ ایسے ملاؤں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں کہ جو خود کافر ہے، اس عالم کے پیچھے کیوں نہیں آ جاتے جس کا ایمان ان کے نزدیک بھی متفق ہے، جن کے ایمان پر ان کا بھی اتفاق ہے۔ اور ان کے ملاؤں کو بھی اقرار تھا۔ میں کتاب یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو، کتاب کا نام ہے امام احمد رضا، یہ یہاں اس وقت ٹیبل پر بھی میرے پاس موجود ہے اور آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے۔ یہ کتاب ہے امام احمد رضا، لکھنے والا کوئی ہمارا عالم نہیں ہے، ہماری جماعت کا عالم نہیں ہے، مولانا کوثر نیازی صاحب پاکستان کے تھے، یہ مر گئے، دیوبند سے تھے، دیوبند کے پڑھا اور اپنی زندگی میں کئی 100 کتابیں لکھی انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے بڑا بغض و حسد رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، بعد میں جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے بڑے مداح ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی تعریف میں تقریریں بھی کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ پھر اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف میں ایک کتاب بھی لکھ دی۔ کتاب کا نام ہے امام احمد رضا۔ اس کتاب کے اندر خود کوثر نیازی اپنے گھر کی ایک شہادت دے رہا ہے، صفحہ نمبر 20 پر کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ پہلا اپنا تعارف دے رہا ہے، کہتا ہے میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھیلوی فرمایا کرتے مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، یعنی ہر کسی کو مولوی صاحب کہہ کے بولتے تھے۔ تو مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کیے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ یہ گھر کی شہادت ہے، کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تو بخشش صرف اسی پر ہو جائیں گی، باقی خدمات تو چھوڑیے، جو انہوں نے دین کی باقی خدمتیں کی، جو علم کی خدمت کی، جو علم کو عام کیا، رسول اللہ کی سنتوں کو عام کیا، وہ تو ایک طرف صرف اس بات پر ہو جائیں گی کہ اللہ فرمائے گا احمد رضا تمہیں ہمارے حبیب سے اتنی محبت کہ جس کو بھی دیکھا میرے رسول کا گستاخ ہے فوراً فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی پر ہم نے تمہیں بخش دیا۔ آگے کہتے کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی، کہتے اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا تو کسی نے تھانوی کو آ کر خبر دی، اشرف علی تھانوی کو۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تھانوی صاحب کو جیسی خبر ملی کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، فرمایا یہی بات سمجھنے کی ہے، مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اب اس سے بڑی کیا شہادت چاہیے آپ کو؟
کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہم پہ کفر کے فتوے لگائے، تھانوی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو کیا ہوتا؟ خود کافر ہو جاتے۔ تو اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت ان کو کافر نہ کہہ کر بقول تھانوی کے خود کافر ہو جاتے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی کیا ہوتے؟ کافر ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو بھی کفر سے بچایا، پوری امت کو بھی کفر سے بچایا۔ تو اب اس امت میں رہنا اچھا ہے کہ جو کفر سے بچی ہے، کہ اس امت کو جن کے کفر کا خود اقرار خود ان کو ہے۔ اور کوثر نیازی صاحب پھر ایک بار حیدرآباد آئے، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی آلت کی شان میں۔ تو میں یہ گھر کی شہادت اور اسی پہ اختتام کر رہا ہوں۔ پونے 2 ہو گئے ہیں، ویسے پروگرام چل رہا ہے آپ کا، اگر آپ چلانا چاہیں تو پھر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کوئی خاص سوال پوچھ لیں، ورنہ بھی صلاۃ والسلام پہ جلسہ ختم ہو جائے۔ کوثر نیازی صاحب حیدرآباد آئے، اور حیدرآباد آنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف میں ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 1.5 گھنٹے کی، جو نیٹ پر موجود ہے۔ اس تقریر کے میں چند جملے سنا رہا ہوں اور اسی پہ اختتام کر رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کا اعتراف ہم ہی نہیں بلکہ خود غیر بھی کر رہا ہے، مجبور ہے کرنے کے اوپر۔ آئیے کوثر نیازی کی تقریر سنیں۔ کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے جو بڑی پہلودار ہے، بڑی متنوع ہے، بڑی ہمہ صفت موصوف ہے، ہمہ جہت ہے، مجموعہ خوبی ہے۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بیک وقت مصلح بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عارف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ماہر حیات و نجوم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صوفی بھی ہیں اور ولی بھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امام کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان میں جو علوم ہیں ان کتابوں کے ہر صفحے سے اس دور کی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ فقیہی اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ بلا مبالغہ انہیں برے صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا کیا تھا، یوں لگتا ہے جیسے آیتم من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے احمد رضا۔ حافظ جب بنے ہیں تو ہر روز 1 پارہ حفظ کیا ہے اور 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ جو آپ نے سلام کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ مشرق سے مغرب تک جس کا چرچا ہے، اور اذان کے بعد میں نے اس سے زیادہ مقبول اور کوئی کلام نہیں دیکھا اور کوئی نغمہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا فضاؤں میں گونجتا ہو اور پھیلتا ہو، جو الہامی کلام ہے، اور اللہ کی قبولیت کی مہر جب تک اس پر لگی نہ ہو اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تقریر کی میں نے کچھ جھلکیاں دکھائی ہے، پوری تقریر نیٹ پر کوثر نیازی صاحب کے نام سے موجود ہے، آپ وہاں سنیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شان و عظمت کی یہ خود متعارف ہے اور خود اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عجیب بات ہے کہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ فی الحال ابھی ایک چیز چل رہی ہے اور یہ آخری بات پر میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں، تھوڑا سا یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ غیر مسلم نے رسول اللہ کی شان میں ایک توہین کی ہے، معلوم ہے نا؟ کیا نام ہے؟ کملیش تیواری۔ چلیے جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس نے کیا توہین کی ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ بہرحال وہ اخبار میں نے دیکھا ہے، جس اخبار میں اس کا وہ لیکھ چھپا تھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کیا، معاذ اللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہیں میں کیوں بول رہا ہوں طب باقی سے، اس کی ایک وجہ بتانا چاہ رہا ہوں آگے۔
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ بیہودہ باتیں بولا جو اس اسٹیج سے بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ اسٹیج کا کہیں بھی بولنا ایک مسلمان گوارا نہیں کرے گا۔ میں جب اس کا بیان آیا اور میرے ایک دوست نے مجھے وہ لا کے دیا اس اخبار کا، وہ کہ ایسے سب تیواری نے بولا یہ، تو اس وقت بہرحال میں نے بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کہ ہر شہر میں اس کے خلاف کیس دائر کرنے چاہیے۔ توہین رسول ایک مومن ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک سچا مومن، ایک سچا عاشق رسول اگر نبی کا کلمہ واقعی پڑھتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ذرہ برابر بھی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے خلاف احتجاج بھی ہونے چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے جہاں ایک امن کے ساتھ جلوس نکالنے کی گنجائش ہو، اور جہاں پر ایسا نہ ہو، کیونکہ سنی تھوڑا جذباتی ہوتے ہیں تو کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ جلوس میں پھر پتھر وغیرہ کی نوبتیں آ جاتی ہیں، تو ایسی جگہ جلوس سے پرہیز کرتے ہوئے کیس کم سے کم مقدمہ ضرور دائر کرنا چاہیے، پولیس کمپلین کر کے ایف آئی آر ضرور درج کروانی چاہیے تاکہ کورٹ کے چکر لگاتے لگاتے اس کے تلوے گھس جائیں۔ اب یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس نے کیا توہین رسول، تو ہر بیدار مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف بولے، نہیں بول سکتا تو دل میں برا جانے، اور جتنی اس کے خلاف کسی بھی طرح سے جدوجہد کے طور پر وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، میں نے اپنے ان دوستوں کو اس وقت کہا کہ اس کی ہمت ایسی کیوں بڑھی، اس کی جرأت ایسی کیوں ہوئی کہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی اور لکھ بھی دی؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہمت اسے آئی کہاں سے؟ اس پر غور کیا؟ ایک گھر میں جب 4 بیٹے ایک ساتھ رہتے ہیں تو باہر میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ 4 بیٹے کے ہوتے ہوئے ان 4 بیٹوں کے باپ کو گالی بک دے، ہے نا؟ مگر گھر میں اگر 2 بیٹے نا اتفاقی کر رہے ہو، 2 بیٹے الگ بھاگ رہے ہو، 2 بیٹے ادھر ہو، ایک ادھر وہ ادھر، تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں خود اتحاد نہیں، تو بیٹوں کو بھی گالیاں بکتا ہے اور ساتھ میں باپ کو بھی گالیاں بکتا ہے۔ ان کے ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ جب اتحاد ہوتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور خاص طور سے جب ایک بیٹا اتنا نافرمان ہو جائے کہ وہ خود اپنے باپ کو گالیاں بکنے لگے تو باہر والے کی ہمت اور بڑھتی، کہتا ہے کہ یہ تو بیٹا ہو کے بک رہا، میں نے بکا تو کون سا کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باہر والا گالی بکتا ہے تو وہ جو ناکارہ بیٹا ہے نا، جو خود باپ کو گالی بکتا ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا کیا تو نے میرے باپ کو گالی بکا، میرا باپ ہے ہی ایسا۔ یہ میں نے ایک مثال دی تھی۔ آج سب سے بڑھ کر جس پہ جو احتجاج کر رہے ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں معلوم؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کی عقلوں پر، وہ ہے دیوبندی۔ وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں شرم کرو اپنے گریبانوں میں جا کو، خدا کی قسم جتنی توہین تم نے کی وہ ایک ہندو بھی کیا کریں گا؟ ایسی ایسی توہین ہے کہ میں سنا بھی نہیں سکتا، دکھا بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی توہین ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اب ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ بات تشنا نہ رہ جائے، عورتیں سن رہی ہوں گی تو بڑی معذرت کے ساتھ۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے کمالات اشرفیہ، ایک شخص آتا ہے، اس میں لکھتا ہے تھانوی، اس شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مگر ذکر اللہ میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ تھانوی کہتا ہے ذکر میں اللہ کے کہاں مزہ ہے؟ مزہ تو منی کے اندر ہے، بیوی کو پہلو میں لے چوم چاٹ، منی نکلے گی، خوب مزہ آئے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی توہین نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے تم نے۔ تو یہ ہمت ان لوگوں نے بڑھائی اور آج یہ بڑے عاشق رسول بن کے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سنی مسلمانوں کی کم عقلی کا مظاہرہ دیکھو، وہ تیواری نے کیا تو سب ارے غلط کیا، مگر جب یہی تمہارے گھر کا دیوبندی کرتا ہے جو نام کا مسلمان ہے تو کہتے ہیں یار کیا دیوبندی وہابی کے جھگڑے لگا کے رکھے ہیں مولویوں نے۔ ہم کہتے ہیں ہمت تو انہی لوگوں نے دلائی ہے۔ جو توہین تیواری نے کی، میں بڑے معذرت سے عرض کر رہا ہوں، 1982 میں کتاب لکھی گئی تھی، دیوبند کا مولانا تھا، مرکزی جماعت اسلامی نے لکھا، وہ بات اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے۔ 1982 کے قریب کا وہی دور ہے میرے خیال سے جب راجیو گاندھی پردھان منتری تھا، مجھے اچھے سے خیال ہے۔ اور جب وہ کتاب چھپی، اس زمانے میں میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، اس زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں آئے تھے پوری طرح، سماچار وغیرہ لوگ ریڈیو پہ سنتے تھے، آج میڈیا کی وجہ سے خبریں جلدی آ جاتی ہے۔ کچھ اخباروں نے اس کتاب کے بارے میں تذکرہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ راجیو گاندھی دور اندیش تھا، اس نے فوراً اس کتاب پہ پابندی لگائی تھی۔ اب پابندی لگانے کے بعد اس کو بین کیا، اس کی نیوز کو بھی بین کیا، کتاب کو بھی بین کیا۔ لیکن کچھ اردو اخباروں میں اس وقت جب آ گئی تھی تو ہمارے ناگپور میں بھی کچھ احتجاجی جلوس نکلے تھے اس کتاب کے خلاف۔ میں بھی وہ کتاب دکھا رہا ہوں، کیا ہے ابھی ذرا دیکھیے گا۔ کچھ احتجاجی جلوس نکلے
تو اس زمانے میں 1982 میں میری زیادہ عمر نہیں رہی، چھوٹی عمر تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یادداشت اتنی اچھی ہے میری کہ مجھے 5 سال اور 3 سال کے بچپن کی بھی باتیں یاد رہتی ہیں، یاد ہے۔ تو اس وقت ہمارے علاقے کے ایک مولانا تھے، اس کتاب کے تعلق سے بڑی تردیدی تقریریں کرتے تھے، میں خود اس وقت ان کے ساتھ ساتھ نعت پڑھنے جلسوں میں جاتا تھا، اور کتاب کا نام لیتے تھے، نام میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ اب اللہ کے فضل سے آج پاکستان اور باہر کے ممالک کے علماء سے تعلقات قائم ہوئے، تو پاکستان کے علماء سے میں نے بات نکلی، تو میں نے کہا کہ حضرت ایک ایسی کتاب ہے، اس میں رسول اللہ کے بارے میں بڑی خطرناک توہین کی گئی تھی، ہندوستان میں تو پابندی لگ گئی تھی، شاید پاکستان میں چھپی ہو یا وہ ہو، تو وہ کتاب اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جیسی کتاب کا نام سنا کہا کہ بابا یہ کتاب تو میرے پاس موجود ہے۔ تو میں نے کہا اس میں یہ بات لکھی ہے؟ تو ان کو نہیں پتا تھا، کہا بھائی میں نے پڑھی نہیں ہے، بس پڑھی ہے وہ کتاب۔ تو میں نے کہا اس میں دیکھیے آپ یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے رسول اللہ پہ، کیا لکھے میں ابھی آگے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اور دیکھا تو بتایا کہ ہاں یہ تو ہے یار۔ میں نے کہا کتاب اگر آپ مجھے بھیج دے تو بڑی عنایت ہوں گی، میرے زیادہ کام آئیں گی بنسبت جتنا آپ اس کتاب کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ بہرحال انہوں نے کتاب بھیجی، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اور اس کا اسکین پیج میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو۔ درود شریف پڑھے آپ، میں دکھاتا ہوں۔ آئیے دیکھیے، اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو، مصنف ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی نے چھاپی ہے کتاب، لیکن ہندوستان میں نہیں ملی، وہ پاکستان سے آئی ملی تھی۔ چھاپا ہندوستان سے ہی گیا تھا لیکن بین کر دی گئی۔ فی الحال یہ کتاب موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ کیا لکھا ہے پہلے میں ایک پس منظر بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے یہ مصنف کہتا ہے کہ حضور نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ بہت سارے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھا، اور خطوط میں لکھا اللہ کے نبی نے کہ تم سب اسلام کی طرف آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مقوقس، اس کو بھی خط لکھا گیا۔ تو کچھ بادشاہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا، اس میں ایک تھا خسرو پرویز، اس نے خط پھاڑ دیا تھا رسول اللہ کا معاذ اللہ۔ شاہ حبش جو تھے وہ اسلام لے آئے، الگ الگ رویے اور اس کے جو ہے رپلائی تھے الگ الگ بادشاہوں کی طرف سے۔ مقوقس جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے دل میں اس کی ایک بات آئی، مگر پھر اس نے دیکھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے وزیر مجھ سے بغاوت کریں گے، رعایا بغاوت کر دیں گی، عیسائی حکومت تھی، نتیجہ یہ ہو گیا کہ مجھے تخت چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کی محبت غالب آئی اس کے مقوقس کے، اور اس نے اسلام لانے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ لیکن حضور کے بطور انعام اس نے کچھ چیزیں بھیجی، جس میں کچھ کپڑے تھے، کچر تھا، ایک لونڈی بھیجی، اس لونڈی کا نام تھا ماریا قبطیہ۔ ماریا قبطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو آزاد کیا، یہ میں اصل تاریخ بتا رہا ہوں، یا لونڈی ہی تھی، آزاد کیا، اور اس کے بعد حضور نے اپنے ازواج میں ان کو شامل فرمایا۔ حضور کو ان سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم، اور ان کا ذکر واقعات کربلا میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہی وہ حضرت ابراہیم تھے جو شیرخوار بچے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار اپنے دانوں پر حضرت امام حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے دانوں پر حضرت ابراہیم ہے۔ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک قلب میں 2 محبت نہیں رہ سکتی۔ اے حبیب، اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ چن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے خیال کیا کہ اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے اور میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اگر چنتا ہوں، پسند کرتا ہوں، تو تکلیف مجھے بھی ہوں گی حسین کے انتقال پر، میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوں گی، داماد علی کو بھی ہوں گی، 3 لوگوں کو زیادہ دکھ ہوں گا۔ لیکن اگر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تکلیف مجھے ہوں گی، فاطمہ اور علی کو اتنی نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں حسین کے اوپر۔ اسی گود میں امام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صاحبزادے تھے، اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی، سرکار کے زانوں پر ہی ان کا وصال ہو گیا۔ یہ اصل تاریخ۔ آئیے خبیث اس واقعے کو کیسے لکھتا ہے ذرا دیکھیے۔ یہ مسلمان ہیں یہ لوگ، اور اگر ایسے مسلمانوں کی جماعتیں صحیح ہے اور پھر آپ کہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی مسلمان ایمان لایا ہی نہیں، دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے پھر آپ کو بھی۔ آئیے دیکھیے صفحہ نمبر اس کا 116 ہے، وہ پورا واقعہ لکھ رہا ہے، اور واقعہ لکھ کے یہاں آتا کہتا ہے
کہ اس نے ایک وفد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وفد نے حضور سے بحث کی، تو آپ نے نہایت ہی توجہ سے ان کی باتیں سنی، اب بڑی نرمی اور احترام اور حسن اخلاق سے بحث کا جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کا ہدیہ قبول فرمایا اور اس کی بھیجی ہوئی لونڈی کو بھی قبول فرمایا، اور اس سے زنا شوئی کے تعلقات قائم ہوئے، اور اس کے بطن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو چند مہینے زندہ رہے۔ یہاں رسول اللہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا اس نے کہ حضور نے زنا کیا اس سے، اور اس سے بھی بیٹا ہوا۔ مجھے بتائیے معاذ اللہ اگر ہمارا نبی زانی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑھ کر بھی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ اور استغفر اللہ 100 بار، کروڑ بار، اربوں بار معاذ اللہ، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک حضور پر اگر زنا کی تہمت لگائی جائے تو حضرت ابراہیم پر کیا حکم لگے گا؟ پھر کون سے صاحبزادے کہلائیں گے بھائی؟ میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ میرا عشق اجازت نہیں دے رہا کہ ہر بات کو میں ہر جملے میں دہرا کے آپ کے سامنے رکھوں۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، وہ لوگ جو دیوبندیوں کے طرفدار ہیں، وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے طرفدار ہیں، وہ لوگ جو اہل حدیث کو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جو اپنے نبی کو جن کا ملا زانی لکھے، ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ یہ مسلمان ہیں؟ تو پھر آپ کا انصاف اس وقت کہاں چلا جاتا ہے بھائی کہ ایک گستاخی کافر کرے تو آپ پوری دنیا میں احتجاج یہ سب کرتے، اور وہی بات نام نہاد مسلمان کرے تو آپ کہتے ہیں ملاؤں کا جھگڑا ہے۔ تو انصاف پھر کہاں ہے آپ کے پاس؟ مجھے نہیں معلوم اس کا مصنف زندہ ہے یا مر گیا۔ 82 میں کتاب لکھی گئی، پتہ نہیں اس وقت کتنا عمر رکھتا تھا، بڈھا تھا، خوسکتا کیا تھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، کتاب تو ہے بہرحال، اور اس پہ جو احتجاج ہوئے یہ بھی ایک تاریخ ہے، باقاعدہ بین لگا، یہ تاریخ ہے، ساری چیزیں تاریخ میں۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، کیا لکھا ہے اس نے آپ کو معلوم ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ سیٹنک ورسز، وہ کتاب موجود ہے میرے پاس انگلش میں، یہاں بین ہے ہندوستان میں، میں نے دبئی سے بلائی، میں نے پڑھا اس کی، لیکن میں چند صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، رکھ دیا میں نے، بس بیچ بیچ کے پڑھا، میں نے کہا نہیں یار نہیں پڑھ پائیں گے اپن۔ اس میں حضرت ابراہیم پر اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس واقعے کو جہاں حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ایک جملہ لکھا ہے۔ انگلش میں ایک بہت کتا ہوتا ہے جس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مالک کو بھی کبھی کبھی کاٹ دیتا ہے، اس کتے کا نام لے کے اس نے لکھا کہ ابراہیم نے وہی کام کیا اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ، وہ کتے کا لفظ استعمال کیا وہاں۔ آج اس پر کیا فتوے لگائے گئے سلمان رشدی پر؟ قتل کے، اس کے سر پر ایران نے انعام رکھا، کئی ممالکوں نے انعام رکھا کہ جو اس کو سر کاٹ کے لائے اتنے اتنے انعام۔ آج اس کی ایک پوری حکومت حفاظت کر رہی ہے، اربوں خربوں اس کی حفاظت پہ خرچ ہو رہے ہیں، اس کو زندہ رکھا گیا تاکہ اسلام کی توہین کرنے والے کو بچایا جائے۔ آج کوئی مسلمان سلمان رشدی کے فیور میں نہیں ہے، مگر تعجب کی بات ہے جب سلمان رشدی توہین کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف، جب یہ کملیش تیواری جیسے لوگ کرتے تو آپ خلاف، اور بھی کوئی ایکس وائی زیڈ کرتا ہے آپ خلاف، لیکن جب وہی توہین ٹوپی رکھنے والا، داڑھی رکھنے والا، صرف اس لیے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے، وہ کرے تو آپ ملاؤں کا جھگڑا بول کے جھگڑا ہو رہا ہے، فساد پھیلایا جا رہا ہے، اختلافی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اتحاد، یہ ساری باتیں کر کے نظر انداز کر دیتے آپ۔ تو آپ کا ایمان پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ایمان ہے، پھر آپ ڈھکوسلے بازی کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کا ایمان ہوتا تو ایمان اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا، انصاف۔ آپ کو بتاؤں انصاف کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ شیر شاہ شوری کا نام سنا ہے؟ اور دیکھو آج مسلمان بادشاہوں کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے، وجہ یہ کہ ہم اپنی تاریخ کو خود نہیں جانتے۔ آج اورنگزیب کو ڈیمیج کیا گیا، ٹیپو سلطان کو ڈیمیج کیا گیا۔ میں پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں ان موضوعات پر بولتا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر بولوں گا، کیونکہ یہ شخصیات لوگوں کے نزدیک بادشاہ ہوں گی، لیکن اورنگزیب جیسی شخصیت ہمارے نزدیک مجدد ہے۔ تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ شیر شاہ شوری مسلم بادشاہ گزرے ہیں، دربار میں ایک کسان آتا ہے،
کہتا حضور میری ایک بڑی جوان بیٹی ہے. انصاف دیکھیں انصاف کسے کہا, یہ اسلام میں تو شیر شاہ سوری کی مثال پیش کر رہا ہوں اسی لیے کہ جب ہمارے مسلم بادشاہوں نے ایسے انصاف کیے ہیں تو ہمارے خلفاء نے اور ہمارے اصحاب نے کیسے انصاف کیے ہوں گے. فاروق اعظم کا پھر انصاف کیا رہا ہوں گا. ایک کسان آتا کہتا حضور میری ایک بڑی خوبصورت بیٹی ہے لیکن آپ کی حکومت کا ایک بہت بڑا سردار ہے, اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا, اس پہ فدا ہو گیا ہے. وہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے ساتھ اس کو سونپ دے, میرے ساتھ اس کو روانہ کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا مذہب رکھتا ہے؟ کہا میں ہندو, میں غیر مسلم ہوں, اور وہ جو آپ کا بہت بڑا عہدیدار ہے وہ ایک مسلمان ہے, میں اپنے دھرم پر کٹر ہوں, میں دوسرے دھرم کے ماننے والے کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ تو کہا تو نے کیسے جانا کہ وہ بڑے عہدیدار ہے؟ کہا حضور اس کے ساتھ چند سپاہی بھی ہوتے ہیں, یہ اس کا حلیہ ہے, اس شان سے آتا ہے, لباس ایسے ہے. بادشاہ نے کہا اس کا چہرہ حلیہ بیان کر. اس نے حلیہ بیان کیا کسان نے, حضور اس کا چہرہ ایسا ہے, ناک ایسی ہے, کان ایسے, ہونٹ ایسے ہے, گال ایسے, ایسا ایسا دکھتا ہے. آپ نے کہا کب آنے کا؟ اس نے کہا حضور 1-2 دن کے بیچ آتا ہے, اور ابھی اس نے کہا ہے کہ میں 2 دن بعد آؤں گا, اور اگر تو نے اپنی بیٹی مجھے نہیں سونپی تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تیری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں گا. حضور میں غریب کسان, میں اس سے نہیں لڑ سکتا. کہا کب آنے کا؟ کہا حضور رات میں اس نے آنے کا کہا. کہا تو جا, فکر نہ کر, تیری بیٹی کی حفاظت کے لیے میں خود آؤں گا. شیر شاہ سوری پہنچتے وقت سے پہلے, جو اس نے آنے کا وقت بتایا تھا وہ عہدیدار نے جو حکومت کا ایک بہت عہدے پہ تھا جس کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے پہنچے. اس کی صاحبزادی آتی ہے کسان کی, ہاتھ جوڑتی ہے, سلام کرتی ہے. بادشاہ نے کہا بیٹی سنو, تم میری بیٹی کی طرح ہو, وہ شخص آئے گا میں تمہارے کمرے میں پیچھے چھپ جاؤں گا, تم مجھ سے محبت کا اظہار کرنا, بھگانا مت, بلکہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے کمرے میں لانا, اور جب کمرے میں لا چکو تو اپنے پلنگ پر بٹھانا. اس کو ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں چھپا ہوں, اس کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں. اس کو یہ لگے کہ تم گویا راضی ہو گئی ہو, اور جب وہ تمہارے ساتھ بستر پہ بیٹھ جائیں, محبت کی باتیں کرے, تو تم بہانہ کر کے چراغ کو گل کر دینا, باقی کام میں کر دوں گا. اس لڑکی کو سمجھایا بادشاہ نے, دیوار کی آڑ میں, دروازے کی آڑ میں چھپ گیا. یہ عہدیدار آیا حکومت کا, اس نے آواز لگائی کسان کو, کسان آیا ہاتھ جوڑ کے, کہا مائی باپ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے, آپ کی جو مرضی ہے کیجیے. لڑکی باہر آتی ہے, کہتی ہے کہ میرا باپ نادان ہے, وہ ایک کسان ہے, وہ کیا جانتا ہے دھرم اور مذہب کیا ہوتے ہیں, آپ اتنے بڑے عہدے پر ہیں, مجھے تو فخر ہے کہ میں آپ کے بیوی کہلاؤں گی, مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے. اس طرح کی اس نے پھسلانے والی باتیں کی. یہ بڑا خوش ہوا, یہ جو عہدیدار تھا حکومت کا, ہاتھ پکڑتی ہے, کمرے میں لے کر آتی ہے, بستر پہ بٹھایا, پلاننگ جیسی تھی, بٹھا کے محبت کی باتیں کرنے لگی, اور وہ سمجھا کہ گویا یہ راضی ہو گئی ہے جو میرا مقصد ہے. جیسے اس نے چراغ گل کیا, اندھیرا کمرے میں آیا, بادشاہ دروازے کی آڑ سے نکلا, ایک تلوار چمکی, چیخ نکلی, اور اس کے بعد وہ تڑپتے ہوئے وہیں ٹھنڈا ہو گیا. کسان دوڑ کے اندر آیا, چراغ جب روشن کیے تو دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے, اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہے, بادشاہ رو رہا ہے. کسان تعجب میں پڑ گیا, کہا کہ بادشاہ سلامت آپ رو رہے ہیں؟ کہا جانتا ہے جس کو میں نے مارا یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہا حضور آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا؟ کہا ہاں, جب تو نے حلیہ بتایا میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے. چراغ اس لیے گل کروائے, چاہتا تو میں دربار میں اس کو سزا بلا کے دے سکتا تھا, مگر مجھے ڈر تھا کہ باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور انصاف کا فیصلہ نہ ہو سکے, اس لیے میں نے یہ تدبیر کی. چراغ اس لیے گل کیے گئے کہ بیٹے کی محبت دل میں نہ آنے پائے, ہاتھ نہ تھر تھرائے, ہاتھ نہ کانپے, انصاف کا تقاضا پورا ہو. یہ جو تڑپا, کٹا, گرا, یہ انصاف کا تقاضا ہے, اور جو میں رو رہا ہوں یہ باپ کی محبت کا تقاضا ہے. یہ انصاف ہے, اس میں ہم نے اپنے پرائے نہیں دیکھے. شیر شاہ سوری جیسے بادشاہ نے جب یہ نہیں دیکھا کہ ہندو اور لڑکی ہے, کیا کرنا ہے ہمیں, اٹھا کے لا لے جا. نہیں, یہ مسلمان بادشاہوں نے عدل کی. یہ الگ بات ہے کہ آج RSS ہو, شیو سینا ہو, میں نہیں بتا کر رہا ہوں, بلا خوف و تردید کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ کو مس کرنا چاہتے. ان کو تو دعوت ہے کہ گنڈا گردی بند کرو, اگر واقعی تم اچھے ہو, سچے ہو, تو بیٹھ کر ڈیبیٹ کرو, کتابوں کی بیس پر, ہسٹری کی بیس پر بات کرو. تم ہسٹری پہ بات کب کرتے ہو؟ جب ہسٹری کی بات آتی ہے آستھا کا سوال ہے, وہاں کا ہسٹری سے چونا لینے چلے جاتی ہے تمہاری. تو آج اگر میں بہرحال بات کسی اور موضوع پہ نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ پولیٹیکل اسٹیج نہیں ہے, یہ ایک اسٹیج نہیں ہے, یہ اسلامی ایک مذہبی ہمارا ایک جلسہ ہے.
اس میں وہ باتوں کی طرف نہیں. صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کملیش تیواری ہو, چاہے کوئی اشرف علی نام کا مسلمان ہو, یا چاہے کوئی گنگوہی نام کا مسلمان ہو, جرم اگر ایک ہے تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے. ہم شخصیتوں کو دیکھ کے سزاؤں کا تعین نہیں کرتے کہ یہ اپنا ہے تو چھوڑ دو. یہ تو بہرحال جو لکھنے والے تھے, جنہوں نے لکھا توہین کی, مر گئے. جو زندہ ہے ان کے خلاف احتجاج کیا جائے, ان کے خلاف لڑا جائے, اور جو مر گئے ان کے خلاف لڑ تو نہیں سکتے, کم سے کم لعنت اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں. کہ اب یہ بھی نہیں کہیں گے؟ کم سے کم ان سے تو دوری اختیار کر سکتے جو ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو, ان کو سچا سمجھتے ہو. تو اندازہ لگائیے یہ سب چیزیں ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ میں کچھ اور چیزیں دکھاتا. اچھا, ایک سوال آیا ہے کہ میں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ 1857 سے پہلے کوئی مسجد ہندوستان میں ہو تو دکھاؤ. تو ایک مولوی نے اس کا جواب نیٹ پہ ڈالا ہے, وہ آپ خود ہی سن لے. اس کا جواب 2 دیے گئے ہیں. اس نے اس بات کو آدھا پون گھنٹہ لپایا ہے اپنے جواب کو. جواب کم ہے, ہوائی باتیں زیادہ ہے. ہماری طرف سے اس کے صرف 2 جواب گئے ہیں. 2 لوگوں نے جواب دی, مجھے تو جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. پہلے وہ نئے لوگ ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے, پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا معاملہ کیا تھا. میری ایک تقریر ہے جو نیٹ پہ بڑی مشہور ہوئی, بہت چلی. اس میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 1857 سے پہلے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو, اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دے. 1857 سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دے. 1857 سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دے, اپنا کوئی جماعت کا ملا دکھا دے. نہیں ملے گا آپ کو. سب حنفی تھے, سب سنی تھے, ساری مساجد سنیوں کی, سارے مدرسے سنیوں کی, ساری کتابیں سنیوں کی, ہے نا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل دے دوں, آپ کا یہ جو علاقہ ہے بنگلور, اس علاقے میں آپ کے علاقے کا سب سے بدبودار شخص کا تصور کر لیجئے آپ, جو سب سے زیادہ بدبودار ہو, اور اسی سے پوچھیں گے تیرا باپ کون تھا, تو وہ خود بول پڑیں گے ابا بھی سنی تھے, میں بگڑا ہوں ابھی. اور ابا نہیں تھے خدا نہ خاصا, تو دادا تو 101% سنی نکلے. تو پہلے سبھی تو سنی تھے کہ ابھی نکل رہے ہیں نا نیا فرقہ. تو میں نے دعویٰ کیا کہ 1857 سے پہلے دکھاؤ. تو اس پٹھے نے کیا کیا, کہا 1857 نہیں 1844 میں ایک مسجد تھی ہماری. کتنا دور کی کوڑی لایا. 1857 میں نے, حالانکہ اس بیوقوف اتنا نہیں سمجھ رہا کہ 1857 سے میری ایگزیکٹ یہ مراد نہیں ہے کہ 1857 یعنی 1856 کی دکھا رہی ہو تو آپ جیت گئے. اصل میں 1857 راؤنڈ فگر میں ایک فگر اس لیے دیا گیا کہ 1857 میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے. پوری طرح انگریز تسلط میں آ گئے تھے. 1857 میں جو غدر ہوا تھا, اس کے بعد پوری طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. جو بنا میں کچھ مغلیہ حکومت, مراٹھا حکومت, یہ چیز سب ختم کر دی کہ 1857 کا غدر فلاپ ہو گیا. اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ دوبارہ نہ سر اٹھائے مسلمان, جیسے 1857 میں یہ کھڑے ہوئے ایک ساتھ, پھر دوبارہ سر نہ اٹھائے. تو یہ فرقے پیدا کیے کہ آپس میں لڑتے رہو. تو یہ ایک راؤنڈ فگر دیا گیا. اس نے کہا 1844 میں ایک ہماری مسجد تھی. پھر کہا فلاں نے اس میں. تو اس کا جواب میں نے تو نہیں دیا کیونکہ ایک بچکانہ جواب دکھ رہا تھا مجھے, لیکن حافظ احسان صاحب شری لنکا والوں نے اس پہ مناظرے کا چیلنج کیا. اس کو ان کا مناظرے کا چیلنج نیٹ پر موجود ہے. اور اس کے بعد کوکن کے ایک ہمارے شافعی مذہب کے ایک عالم دین ہے, مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا, ان کا بھی نیٹ پر موجود ہے. انہوں نے بھی چیلنج کیا, کہا کہ بھائی فاروق رضوی صاحب نے جو کہا ہم بھی تائید کرتے, تجھ میں ہمت ہے تو اسی بات پہ ہم سے مناظرہ کر لیں. اب تک اس کا رپلائی نہیں آیا اور ہم اس کے رپلائی میں انتظار میں ہیں. اور اس کے بعد اس نے جو ایک دو مسجد دکھائی, کہا یہ مسجد فلاں سن میں تھی, وہاں پر یہ اہل حدیث کی ہے. اب اس پر جو بھی عقل مند سن رہا ہے ہنس رہا ہے کہ بیوقوف, وہ سنیوں کی تھی, تم حرامیوں نے قبضہ کیا ہے. تو قبضہ کرنے, ارے تم تو کعبے پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو, تو کعبہ تمہارے باپ کا ہو گیا کیا؟ ہے تو حضرت ابراہیم کی بنیاد ہے نا. بنیاد جس کی وہ اس کو دیکھا جائے گا نا. ہم تو بنیاد کی بات کر رہے ہیں نا. تم نے جتنی بنائی نہیں سزارہ تو حرام خوری کر کے قبضے کی ہے تم نے, قبضہ خور جماعت. تو قبضے والی مسجد کو بھی اپنے کھاتے میں لایا. کہا فلاں سن میں ایک مسجد تھی, وہاں پر وہ فلانے کھیڑے پاڑے میں. اچھا خود دوگلے لوگ ہیں. میرا ذرا پانی بولتا ہے کہ صاحب اسلام صوفیوں سے آیا ہے, صوفیوں نے لایا نہیں بلکہ اسلام کو بگاڑا ہے, اور یہاں جو اسلام تھا وہ اوریجنل اسلام نہیں تھا. ایک طرف خود مانتے کہ صوفیوں نے لایا, ایک طرف کہتے ہم تھے بھی. اچھا پھر جب تھے تو اتنے کم کیوں تھے تم؟ اگر تم پہلے تھے تو زیادہ ہونے چاہیے نا تم. ارے پہلے تو سنی ہی سنی تھے.
امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا فارسی میں. شعر کا مفہوم کیا ہے سنیے. شعر کا مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں کہ اے ہندوستان کی تعریف کر رہے، اے ہندوستان تو کتنا سنی خیز جو جگہ ہے، ملک ہے، یہاں ہر طرف سنیت ہی سنیت ہے. حال یہ ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے. سب سنی تھے، دو ہی تو فرقے تھے، سنی اور شیعہ. اب اہل حدیث آئے، اب جماعت اسلامی، پھر ایس آئی ایم، اور آپ کو معلوم ہے غیر مقلد اہل حدیث میں اب کتنے فرقے ہیں. اور یہ مکاری کیا کرتے، کہا سنیوں میں بہت سارے فرقے ہیں. ہم نے کہا سناؤ کتنے فرقے سنیوں میں. کہا رضوی، اشرفی، قادری، نقشبندی. میں نے کہا جاہل زمانہ، اب یہ فرقے نہیں ہے، یہ مشرف ہے. پھر بہت زیادہ کوئی ہوشیار رہا تو کہا 4 فرقے تمہارے بھی، حنفی، مالکی. ابھی میں نے کہا جاہل، یہ مذہب ہے، فرقے نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام باپ ہے، اسلام باپ ہے، سنیت ماں ہے، اور اسلام اور سنیت ماں اور باپ ان کی 4 اولادیں ہیں. اور وہ 4 اولادیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 اولادیں ہیں، آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے. چاروں مذہب اگر یہ فرقے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں حق پر، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہے 3 غلط ہے. تو چاروں حق پر اس لیے بولتے ہیں کہ وہ اجتہادی مسائل ہے، فروعی مسائل میں جو امام سے جس کا تعلق ہے اس کی پیروی کر. لیکن آپ کو پتا ہے اہل حدیث میں کتنے فرقے ہیں؟ 32 فرقے. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ چلیے ذاکر نائک کی زبانی سن لیجئے، میں کیوں کہوں. ذرا شریف پڑھے، اصل میں میری تیاری نہیں تھی اس لیے مجھے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سنیے. Now coming to the question that therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, ایک لفظ سنیے. کہتا ہے کہ ناصر الدین البانی، شیخ ناصر الدین البانی نے اپنے آپ کو سلفی کہا، سلفی فیمس کیا. میرا کوشچن، میرا سوال، which Salafi? کیا ہے سلفی؟ سلفی بولتے نہیں اپنے آپ کو. وچ سلفی؟ کون سلفی؟ Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. Please, I'm not speaking against anyone. Please don't get. کیا ہے آپ قطبی، سروری، سلفی، اور ایک دو اور ہے جو اس نے نام نہیں لیا، غربا اہل حدیث ایک اور ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، دنیا بھر کے ان کے. آپ سنو، Me wrong. I don't mean ill to any of them. But even if میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا. مطلب میں تو لاوارث اولاد ہوں، کوئی نہیں ہے ان میں سے. یہ سب 32 ہے، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں. Salafi, there are various groups. سلفیوں میں خود ویریئرز گروپ، بہت سارے گروپ ہیں، ان میں کئی ٹکڑے ہو گئے. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups. ماشاء اللہ، دیر آر سو مینی گروپس. ایک دو نہیں، بے شمار گروپ ہیں ان کے اندر. میں نے تو 32 بولا، یہ تو گنتی نہیں ہے بولتا. In UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. اور وہ سارے گروپوں میں فائٹنگ چل رہی. ادر سلفی کافر، یہ کافر، تو کافر بولتا، تو کافر، تو کافر. تو اپنے گھر کا جائزہ لو. ہم قادریوں کو کافر نہیں بولتے، ہم چشتیوں کو کافر نہیں بولتے، نقشبندی، اور نہ وہ ہمیں بولتے. ہم تو سب بھائی ہیں. حال تو ہمارے یہاں ایک بھائی قادری ہے تو دوسرا چشتی ہے، ایک نقشبندی ہے تو دوسرا سہروردی ہے، ایک رضوی ہے تو ایک اشرفی ہے. جس کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں مرید ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے نا. تو ہمارے یہاں فرقے نہیں، ہمارے یہاں ایک جماعت ہے واحد، وہ ہے اہل سنت و جماعت، جس کو اس زمانے میں اپنی پہچان کے لیے، ان سب نابکاروں سے اپنے آپ کو علیحدہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کہا مسلک کے اعلی حضرت. تو ان کے ہاں تو خود اتنے ٹکڑے ہیں یار، پہلے اپنے ٹکڑے سمیٹو جو بکھرے ہوئے ہیں. تو بہرحال بات جو چل رہی تھی وہ گروپ پہ آ گئی. تو یہ جو سوال ہے نا بھائی، تو اس کا میں مختصر جواب دیا کہ اس پہ تو چیلنج ہی کر دیا گیا. اور دوسرا یہ کہ 2-3 جواب کیا یہ صحیح ہے، ہاں وہی جواب دیا. چلیے ہو گیا اس کا جواب. چلے ختم کریں. نہیں اب وہ ٹاپک نہیں ہے. چلیے 2:30 بج رہے بھائی، کب تک چلاؤں گے جلسہ. بہرحال بس اتنا میں کہوں گا
کہ آج کے جلسے کا جو مقصد تھا، اب یہ کیا آ گیا یہ فجر ہو جائیں گی لیکن سوالات ختم نہیں ہیں. اچھا یہ بہت چلاتے وہابڑے، اب اس کا بھی جواب سن لیجئے یار. وہابی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. درود شریف پڑھ لیجئے آپ. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا. ابو بکر صدیق نے میلاد النبی نہیں منایا. حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، انہوں نے نہیں منایا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا. حضرت علی کے زمانے میں 5 مرتبہ نہیں منایا. اس کا جواب یہ سن لیجئے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، انہوں نے دونوں مرتبہ منع نہیں کیا. پہلا جواب ہے نا، سیدھا تو جواب یہی ہے. فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، 10 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے 12 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا. ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا. حضرت امام ابن حجر اسقلانی، اس کو اسقلانی بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، دونوں طرح صحیح ہے. امام ابن حجر اسقلانی یا اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، میں خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ. ان کا ملا جو پڑھا دیتا ہے وہی اسلام ہے ان کے لیے. خود ساتھی کوئی مطالعہ نہیں، 0 سناٹا. وہ غیر مقلد بول کے بخاری میں اسے پوچھا بخاری لا تو لاتا اردو والی. ابے عربی لانا، جاہل ہو. تیرے ملا کی لکھی ہوئی ہے، جو غلط سلاد اٹھ پٹانگ لکھ دیا وہی مان لیا تو نے، وہی بخاری ہو گئی. امام بخاری نے اردو میں لکھا تھا کہ بخاری اوریجنل لا تو بات ہوں گی. تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں، جو ان کا ملا بتا دے بس. تو اب امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس کی اصل نہ پائی جائے اور جس سے سنت مٹی ہو. یہی تعریف ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں کیا. اور اس کے بعد فرماتے کہ صحابہ کا اور رسول اللہ کا کوئی کام نہ کرنا، یہ تعریف سنیے خاص، رسول اللہ کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے، منع کرنا ناجائز کی دلیل ہوگا. یعنی حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا. لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی میلاد منایا، حضرت عمر نے بھی میلاد منایا، عثمان غنی نے بھی منایا، حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے بھی منایا، بلکہ خود رسول اللہ نے منایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو. پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے، کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے؟ فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا، اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وحی آئی. تو نبی نے اپنی میلاد، اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے سال بھر رکھا، تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھیں؟ اب آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے نعمت القبریٰ. دکھ رہی ہے آپ کو؟ لکھیے امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے، یہ اس دور کے امام ہے جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ جب دیوبندی پیدا ہوا تھا. امام ابن حجر المکی کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلد بھی مانتے. نعمت القبریٰ انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سند کی اصل کیا ہے، ضعیف ہے، یہ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے بھی امام مناتے تھے، یہ بریلیوں کی ایجاد نہیں ہے. نعمت القبریٰ کا صفحہ نمبر 6 ہے. آئیے حضرت امام ابن حجر مکی الحیتمی الشافعی ترکی سے، استنبول سے کتاب چھپی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. وقال عمر رضی اللہ عنہ من عذب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا. وقال عثمان رضی اللہ عنہ
من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہیدا غزوات بدر و حنین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقانا سیاہ لقراته لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا، کنجوسی نہیں کی، دل کھول کر خرچ کیا، وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا. تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو، ہم بریلیوں کو چھوڑو، ہمت ہو تو ان علماء پہ فتوے لگاؤ. اور ان کو خود نہیں پتا ابن تیمیہ کا بیٹا ہے، معاف کیجیے گا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا. میں کتاب لایا نہیں، وہ میرے پاس آ گئی، لیکن چونکہ موضوع مجھے بتایا گیا تھا اعلیٰ حضرت تو میں اس حساب سے اپنے ذخیرے لایا ہوں. اب اتنا سارا بوجھ لے کے تو نہیں چل سکتے نا، لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ. وہ کتاب کا نام ہے سیرت الرسول. محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ. سیرت رسول کتاب لکھی ہے. مزیدار بات یہ کہ دارالسلام والوں نے چھاپا، اہل حدیث نے سعودیہ کے، اس میں رسول اللہ کی زندگی کے حالات پر ابن تیمیہ کے بیٹے نے لکھا اور یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بخاری کی وہ حدیث لایا. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. اور بخاری میں ہے کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی تو حضور کا چچا تھا ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا. صحابیہ جو اس کی لونڈی تھی وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے آقا مبارک ہو، آپ کو بھتیجا ہوا ہے. بیٹھا ہوا تھا خوشی میں، انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ تو نے آج میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی خوشخبری دی، جا آزاد ہے. انگلی سے اشارہ کیا، مر گیا. بعد میں حضرت عباس نے جو حضور کے دوسرے چچا ہے وہ ایمان لائے. حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ خیر میں نہیں ہوں، عذاب میں ہوں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے سخت عذاب میں ہوں، لیکن پیر کے دن جہنم سے نکال دیا جاتا ہے. سرکار پیر کے دن پیدا ہوئے اور یہ انگلی منہ میں پکڑا دی جاتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اس کو چوستا ہوں، ہفتے بھر کی پیاس بجھا لیتا ہوں. اور یہ اس لیے میرے ساتھ کیا گیا کہ کہا گیا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ اس کا صلہ. اب خود کیا لکھ رہا ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نجدی، وہ کہتا ہے کہ اس مومن کا کیا کہنا جو موحد ہے، توحید کا ماننے والا ہے. ارے جب ابو لہب جیسے کو کافر کو نبی کی میلاد پر انعام دیا گیا تو مومن موحد کو کتنے انعام و اکرام دیے جائیں گے. تو اس کو اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کی لکھے. حالانکہ یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی کا قول ہے، یہ اس نے بھی نقل کیا ہے. تو بہرحال میلاد منانا جائز ہے، اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان سے صرف ایک گزارش ہے، ہمت ہو تو ایک حدیث لا دو کہ نبی نے کہا خبردار میری میلاد کا تذکرہ بھی مت کرنا، ورنہ مسلمان نہیں رہوں گے. بلکہ ہمیں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے، کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض لکھتے ہیں، اور امام قاضی عیاض ہوئے جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے وہ عالم تھے، وہ امام تھے جن کی پیروی اور اتباع ہم پر ضروری ہے. ابن تیمیہ ان کا گھر کا آدمی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کتاب الشفا ان کی وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہے. تو کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ رسول اللہ کے صحابین کی والدہ کا نام تھا شفا. کیا نام تھا؟ شفا. یہ وہ تھی کہ رسول اللہ کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ کے پاس تھی، دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. بعد میں ایمان لائی. تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ساتھی، میرے دوست اکثر میرے گھر آتے اور کہتے عبد الرحمن تمہاری والدہ ہے؟ تو میں کہتا ہاں امی گھر پر ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری امی سے رسول اللہ کی ولادت کے تذکرے سننے آئے ہیں. تو عبد الرحمن جاتے، کہتے امی جان میرے کچھ دوست آئے اور وہ جاننا چاہتے کہ حضور کی میلاد کے وقت کیا معاملات تھے. تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں فرش بچھا دیتا یعنی سترنجی وغیرہ، اس پر میرے دوست احباب بیٹھ جاتے اور پھر ایک تخت لاتے، اس تخت پر میری والدہ شفا بیٹھتی اور وہ رسول اللہ کی میلاد کا ذکر کرتی. حضور پیدا ہوئے تو یہ تھا، وہ ہوا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. تو اسی کو تو میلاد کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا. اب یہ عجیب قوم ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں،
اور رسول پیدا ہوا تو چہرے مرجھا جاتے ہیں ان کے. تب اپنا اپنا نصیب ہے. بہرحال چلیے میلاد النبی پہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے.